میرا خیال ہے بخاری صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ جو خان صاحب کی پہلے گفتگو پہ آ جاتے ہیں بیکاز یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ایجیٹیشن اگر اپوزیشن کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو خیر کوئی خدشہ یا کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, سٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, لیکن کیا مجموعی طور پہ اپوزیشن کوئی ایجیٹیشن کرنے کی پوزیشن میں اس وقت ہے بخاری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا باریہ, آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی خوف نہیں ہے, ممکن ہے ان کے تئیں ٹھیک ہو, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک تصویر آ جائے یا وہ کہیں چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو جو حالت ہوتی ہے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کی, ان کے وزیروں اور سفیروں کی, اس سے تو یہ نگیشن ہوتی ہے اس کلیم کی کہ انہیں اپوزیشن کا کوئی خوف نہیں ہے. اور خاص طور سے اے پی سی کے بعد سے جس طریقے سے ہم نے ایک طرح کا پینک دیکھا, مجھے تو نظر آتا تھا, پتہ نہیں کسی اور کو شاید نظر نہیں آئے گا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت اور فوج کی لڑائی کرانا چاہتی ہے. میں اس کے اوپر بھی بہت ہی ایکسیپشنز کے ساتھ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شاید اپوزیشن کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر شیخ رشید صاحب اور چوہان صاحب جیسے لوگ میسر رہے ان کو تو یہ لڑائی ضرور ہو جائے گی. اسے کرانے میں آلریڈی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ فوج کے حوالے سے وہ باتیں جن کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا تھا انہوں نے عین چوک میں لا کے ان کا بھانڈا پھوڑا ہے. وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی لاگ بک میں کن کن کے نام ہوں گے, ان کی لاگ بک میں کون کون ملتا رہا ہے. یہ باتیں کبھی ہونے کے نہیں, عکسی قیادت کے ساتھ ہمیشہ پولیٹیشنز کا انٹریکشن ہر لیول پر ہوتا رہا ہے. میں نے چونکہ حکومتیں بنتی اور بگڑتی اپنے ہاتھوں میں دیکھی ہیں, میں بتا سکتا ہوں آپ کے کون کون جو ہے وہ اس ویٹنگ لسٹ پر 6 مہینے تک انتظار کرتا تھا, اور کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے اندر. یہ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی وہ بالکل ایز پرائم منسٹر ان کا حق بنتا ہے, وہ ان کو بریف کرنا چاہیے, قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. لیکن جس دوسری ملاقات کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی وقت اس کے ساتھ ہی اس کو سمیٹ دیتا ہوں. جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہے اس کے اندر جو 3 باتوں کا انہوں نے اثر زائل کرنے کی کوشش کی ہے, ایک تو وہی ہے کہ وہ جو ایک تاثر قائم ہے, جو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک قائم ہے, کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اور اگر مجھے اجازت دیں گے آپ تو میں کہوں گا کہ فوج کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ غیر ذمہ دارانہ بھی تھی اور پرووکیٹو بھی تھی, اس سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے تھا. لہٰذا شہباز شریف صاحب کے کہنے سے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے تصادم اور ٹکراؤ کا تاثر جو ہے وہ پیدا ہو, میں اس سے ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ اپنا وہ تاثر بھی زائل کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے بارے میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کے طور پہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سپیکنگ ٹرمز پر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ اے پی سی کے تمام فیصلوں پر عمل ہوگا لیٹر اینڈ اسپرٹ, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہوں نے کہہ بھی دیا خود بھی کہ میں نے آج تک کیا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کا پرو ہو کے. تو میرے خیال سے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تاثر یا یہ جو ان کے نام پر ایک الزام ہے اس سے ان کو نجات مل جائے, جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن بہرحال ان کی طرف سے یہ کوشش ہے. دیکھنا اب یہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ کنفرنٹیشن کی یہ کیفیت جو دونوں طرف موجود ہے, جس کو آگ لگانے کے لیے میں نے نام لے دیے 2, آپ کو پھر لے دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب اور چوہان صاحب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور دوسری طرف سے بھی کوئی کسر نہیں ہے. اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے گا, کون اس تصادم کو روکے گا, فوج کا کیا کردار ہوگا, میرے خیال سے یہ آنے والے دنوں. سر میرا خیال ہے وہ چوہان صاحب از اے اسمال فش, شیخ رشید صاحب بڑی ذمہ داری سے آئی تھنک کسی اس کے بعد بات کر رہے ہوتے ہیں. کسی نہیں, میں چوہان صاحب کی میں نے چوہان صاحب کا نام لیا, تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں. انہوں نے کل پوری قوم کو یہ بتایا ہے کہ کون سا کام فوج کر رہی ہے, کس کس کام کے پیچھے وردی ہے, کس کس کام کے پیچھے فوج ہے, اس کے بعد حکومت کے لیے کیا بچا ہے. یہ میری سمجھ اور سوچ بوجھ سے بالا تر ہے. اگر فوج یہ سب کچھ کر رہی ہے تو حکومت کا نادان دوست نہیں میں بتا رہی ہوں کہ نادان دوست کبھی دانا دشمن سے بھی زیادہ جو ہے نا نقصان پہنچا دیتے ہیں. اس صورتحال میں بالکل فٹ ہوتا ہے یہ معاوضہ.